ایرانی صدر کی پاک افغان کشیدگی ختم کرانے کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ مسعود پزشکیان سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ پاک ایران تعلقات اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی پاک افغان بارڈر کے حوالے سے بریفنگ۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، اپنے بھائی کے بے پناہ تعاون کو فراموش نہیں کر سکتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایران اور پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے شراکت دار ہیں۔ پاکستان اور افغان رجیم کے وزرائے داخلہ کی تہران میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے مصافحہ بھی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک افغان مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ افغان طالبان نے لڑنے کی کوشش کی تو ان کا حشر دنیا دیکھے گی، ضروری ہوا تو تورا بورا جیسے مثال دہرا سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان رجیم کو خبردار کر دیا۔ کہا طالبان رجیم اپنی جنگی معیشت کو بچانے کے لیے افغانستان کو ایک اور متنازع میں دھکیل رہی ہے۔ افغان طالبان اپنے انجام کا حساب رکھیں۔ طالبان رجیم کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا افغان طالبان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ اپنی سرزمین پر کسی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کریں گے۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان میں مذاکرات ناکام۔ پاکستان کا دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ پاکستان نے افغان طالبان سے سرحد پار دہشت گردی پر احتجاج کیا۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ طالبان رجیم اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر کی تعریف۔ امریکی صدر نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم ایک عظیم انسان ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید آصم منیر عظیم سپہ سالار ہیں۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرے۔ میں نے مودی کو کال کی اور پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کرنے کا کہا۔ مودی کے انکار پر 250% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی۔ جنگ کی بڑکیں لگانے والا مودی 2 دن میں ہی جنگ بندی کرنے پر تیار ہو گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈیڈ لاک ختم۔ نون لیگ نے قبل از وقت انتخابات کرانے کی شرط پر عدم اعتماد میں حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم انوار الحق کا عدم اعتماد کی تحریک کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ مخالفین کو اپنا امیدوار سامنے لانے کا چیلنج دے دیا۔ خیبر پختونخوا میں نئی کابینہ کے لیے ابھی سے بولیاں لگ رہی ہیں۔ اچھی وزارتوں کے لیے 1 ارب سے 70 کروڑ تک کا ریٹ طے ہو رہا ہے۔ جو لوگ پیسے دے کر وزیر بنیں گے وہ کرپشن کیوں نہیں کریں گے؟ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی لفظی گولہ باری۔ کہا خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبے بعد میں شروع ہوتے پہلے حصے بانٹنے کی بولیاں لگتی ہیں۔ 40 ارب کا کوہستان کرپشن سکینڈل اس کی بڑی مثال ہے۔ نواز شریف کے ہیلتھ کارڈ پر اپنی مہر لگوانے والے ہمیں کس منہ سے کاپی پیسٹ کے تانے دے رہے ہیں؟ مریم نواز کے کسی ایک بھی منصوبے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کراچی میں ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے والوں کی شامت۔ شہر میں فیس لیس ای چالان کا دوسرا روز۔ جدید کیمروں کی مدد سے 2 کروڑ سے زائد مالیت کے 4301 چالان کیے گئے۔ سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر سب سے زیادہ 2290 چالان کیے گئے۔ اوور سپیڈنگ پر 845 اور ہیلمٹ نہ پہننے پر 655 شہریوں کے چالان کیے گئے۔ افغان خارجی دہشت گرد زتورے کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ افغانستان میں کل عدم ٹی ٹی پی کی دہشت گرد کارروائیوں کا پول کھول دیا۔ ننگرہار سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد نے بتایا کہ کل عدم ٹی ٹی پی کے کمانڈر قاری محمد نے پشاور کے ایک مدرسے میں داخلہ لینے کا حکم دیا۔ اسی کے حکم پر پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی کی۔ کمانڈر قاری محمد نے ایک عالم دین کو نشانہ بنانے کا حکم دیا۔ ٹارگٹ کلنگ کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ گرفتار ہو گیا۔ بھارتی پروپیگنڈا مشینری اپنی پراکسی فتنہ الخوارج کی سپورٹ میں کھل کر سامنے آ گئی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف بھارتی اور افغان اکاؤنٹس کی جھوٹ پھیلانے کی مظلوم سازش کا پردہ چاک ہو گیا۔ ہندوستانی پروپیگنڈا اکاؤنٹس کا پاک فوج کے کچھ جوانوں کی طالبان میں شمولیت اختیار کرنے کا جھوٹا دعویٰ۔ فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی کے میڈیا ونگ کا حوالہ دیا گیا۔
بھارتی اور افغان اکاؤنٹ سے منسلک پروپیگنڈا نیٹ ورکس کی تخریب کاری، مودی کی ایما پر منظم مہم چلانے کی کوشش، پاکستان نے دعویٰ سختی سے مسترد کر دیا۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ راولپنڈی میں کریک ڈاؤن کے دوران افغان باشندوں کو مکان کرائے پر دینے والوں کے خلاف 20 مقدمات درج، 5 مالک مکان گرفتار، 74 غیر قانونی مقیم افغانیوں کو تحویل میں لے کر ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ ملتان میں بھی غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی، رفح، خان یونس اور دیر البلا پر بارود کی برسات کر دی، 24 بچوں سمیت 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ خون کی ہولی کھیلنے کے بعد جنگ بندی دوبارہ فعال کر دی، صدر ٹرمپ کا اسرائیلی حملوں کا دفاع، کہا غزہ میں جنگ بندی برقرار ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی مارا گیا جس کا جواب دینا اسرائیل کا حق ہے، کوئی بھی چیز جنگ بندی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ حماس نے متعصب رویہ اختیار نہ کیا تو انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ یوکرین کا روس کے ساتھ مشروط مذاکرات کرنے کا اعلان، صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر اپنے علاقے نہیں چھوڑیں گے۔ امن مذاکرات کہیں بھی ہو سکتے ہیں مگر روس یا بیلاروس میں نہیں۔ یورپی اور یوکرینی حکام جمعے یا ہفتے کو ملاقات کریں گے، دونوں فریق جنگ بندی منصوبے کی تفصیلات پر غور کریں گے۔ برازیل میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، ریو ڈی جنیرو میں کارروائی کے دوران 64 افراد ہلاک، 81 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپریشن میں ہیلی کاپٹر اور بختر بند گاڑیاں بھی استعمال کی گئیں، بڑی مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ بھارت میں سمندری طوفان مونتھا کے پیش نظر ساحلی شہر کرناٹک کے اسکول بند، بھارتی محکمہ موسمیات کے آندھرا پردیش کے 19 اضلاع میں شدید بارش کی پیشگوئی، ریڈ الرٹ جاری، ریاست میں اسکولوں اور کالجز کو 2 روز کے لیے بند رکھنے کا حکم، 32,000 افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ جنوبی کوریا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک کے سب سے بڑے اعزاز گرینڈ آرڈر آف موگن ہوا سے نواز دیا، سونے کا تاج بھی بطور تحفہ پیش کیا۔ صدر ٹرمپ کو اعزاز جزیرہ نما کوریا میں امن کے فروغ کے لیے کردار کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔